نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل صدر احترام محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت کچھ ایسی بنائی ہے کہ الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خطا اور نسیان کا مرکب بنایا ہے، یعنی کہ یہ انسان بسا اوقات بھول کر بھی غلطی کر لیتا ہے اور بسا اوقات اپنے جذبات اور اپنے حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر بھی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ تو دونوں ہی طرح کی غلطیاں انسان سے سرزد ہونا جو ہے وہ ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کچھ تقسیم ہے میرے دوستوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا نظام ایسا بنایا ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سارے کے سارے معصوم ہیں، یعنی ان سے کبھی کوئی ایسی غلطی نہیں ہوتی کہ جو غلطی اللہ تعالیٰ کے دربار میں پکڑ کا باعث بن جائے، اور جتنے بھی اولیاء ہیں، صالحین ہیں، وہ سارے کے سارے محفوظ ہیں، یعنی کہ اگر ان سے کبھی کوئی غلطی ہونے بھی لگتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پھسلنے سے بچا لیتا ہے۔ باقی رہی بات میری اور آپ کی، تو میری اور آپ کی فطرت میں یہ بات ہے کہ ہم سے گناہ بھی ہوتے ہیں اور ہم سے نیکیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن میرے محترم عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ کے اندر سب سے زیادہ محبوب انسان کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَمَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جسے پسند کرتا ہے، اس سے دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ وَزَاهَدَهُ فِي الدُّنْيَا، اور دنیا کی بے رغبتی اس کے دل میں پیدا کر دیتا ہے۔ وَبَصَرَ عُيُوبَهُ، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عیوب کے دیکھنے والا بنا لیتا ہے، اسے اپنی غلطیوں پر نظر رہتی ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے عیوبوں کو اسی سے چھپا لیتا ہے، اور وہ آدمی اپنے آپ کو بے عیب سمجھ کے زندگی گزارتا رہتا ہے، اور اسی وجہ سے اسے کبھی بھی توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ تو دو طرح کے لوگ ہیں میرے دوستوں، ایک آدمی وہ ہے جو نیکی کرے اور نیکی کرنے کے بعد اپنے آپ کو اچھا سمجھے، ایک آدمی وہ ہے جو گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو برا سمجھے۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ نیکی کرنے کے بعد اپنے آپ کو بہت زیادہ اچھا سمجھنے والا یہ اللہ کی نظر کے اندر اتنا محبوب نہیں ہے جتنا کہ گناہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو برا سمجھنے والا اللہ کی نظر میں محبوب ہے۔ بات کو سمجھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ اس لیے میرے دوستوں کہ نیکی کے بعد اپنے آپ کو اچھا سمجھنا یہ تکبر پیدا کرتا ہے، اور تکبر اللہ کی ذات کے سوا اور کسی میں نہیں، اور گناہ کے ہونے کے بعد شرمندہ ہونا یہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے نیچا دکھاتا ہے، عاجز بناتا ہے، ذلیل بناتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے زیادہ اور کوئی عمل پسند نہیں۔ یہی تو وجہ ہے میرے دوستوں کہ فرمایا جو گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے پہلا انعام یہ دوں گا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ جتنی زندگی اور جتنے گناہ بھی تو نے کیے ہیں اگر دل کی گہرائی سے مجھ سے معافی مانگ لے گا، میں اتنے ہی گناہ جتنے تو نے کیے ہیں اس کے بدلے میں اتنی ہی نیکیاں تجھے عطا فرما دوں گا۔ اور دوسرے نمبر پر منہ بند کر دیے لوگوں کے منہ پہ تالا لگا دیا۔ فرمایا کہ اگر میرا کوئی بندہ اپنے کسی گناہ سے توبہ کرے، شراب پینے سے، جوا کھیلنے سے، سود کھانے سے، رشوت کھانے سے، بیہودہ بے پردہ پھرنے سے، بد اخلاقی سے، اپنے کسی بھی عمل سے جو لوگوں میں مشہور ہے اس سے توبہ کر لے میرا بندہ، اگر اس توبہ کرنے کے بعد تم میں سے کسی نے بھی اس کو اسی گناہ پر فرمایا کہ ذلیل کرنے کی کوشش کی، میرے رب کا فرمان ہے جب تک تجھے خود اس گناہ میں مبتلا نہیں کروں گا تجھے موت عطا نہیں کروں گا۔ تو کتنا محبوب ہے اللہ کو توبہ کرنا کہ توبہ کرنے والے کے لیے باقی ساری کی ساری دنیا کو خاموش کر دیا۔ اور تیسرا انعام کیا دیں گے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ توبہ جو انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں پر اس کی محبت کو نچھاور کر دیتا ہے، ہر آدمی اس سے خود بخود محبت کرنے والا بن جاتا ہے۔ اس لیے میرے محترم عزیزوں دوستوں اور بزرگوں، یہاں آنا چھوٹا نہیں سمجھیے گا، یہاں بیٹھ کر اگر ایک قطرہ کسی کا نکل گیا اسے چھوٹا نہیں سمجھنا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کسی بندے کی آنکھ سے خوف خدا کی وجہ سے، اپنے گناہوں سے تنگ اور پریشان ہونے کی وجہ سے ایک قطرہ آنسو کا نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب اس کی آنکھ سے نکلنے والا وہ قطرہ
بہ کر اس کے رخسار پر آتا ہے، اس کے چہرے پر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے بچا لیتے ہیں۔ اور اگلا سنو میرے دوستوں، فرمایا جب کسی پورے کے پورے مجمع میں ایک آدمی اللہ کے خوف سے روتا ہے، ایک آدمی، اللہ اس کے رونے کی وجہ سے پورے مجمع کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو ہم تو گناہگار ہیں، نہ جانے ہماری آنکھوں سے آنسو نکلیں یا نہ نکلیں، لیکن میرے محترم عزیزو یہ تو پکی بات ہے کہ کسی کونے میں بیٹھ کے کوئی فرمایا بزرگ، کوئی جوان، کوئی بچہ رو پڑا ایک مرتبہ اللہ سے ڈر کے، اسے قطرے کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اسے اس انتظار کو، اس جگہوں پر بیٹھنے کو اور یہاں پہلے سے آنے کو چھوٹا نہیں سمجھنا، پہلے تو یہاں کی قدر سمجھ لو کہ ہم روئے نہ روئے، ہماری توبہ قبول ہو نہ ہو، کسی ایک کی بھی اس پورے کے پورے مجمع میں سے قبول ہو گئی تو ہم سب کی بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما دے گا۔ اسی جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کے جتنے بھی اعمال ہمارے پاس آتے ہیں ہم سب کو تولتے ہیں اور نیکیاں دے دیتے ہیں، لیکن جب کسی گناہگار بندے کا اللہ کے خوف سے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو آتا ہے تو ہمارا ترازو اسے تول نہیں سکتا ہے، اتنا وزنی فرمایا گناہگار کی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو ہے۔ اس لیے میرے محترم عزیز سیدنا ابوبکر صدیق نے تو معاملہ ہی آسان فرما دیا، میرا اور آپ کا بھی معاملہ آج انشاءاللہ کلیئر ہو جانے والا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ لوگوں تم میں سے جس سے رونا آتا ہے وہ روئے، فرمایا کہ فمن لم یستطع، اگر کسی کو رونا نہیں آتا فلیتباکا، تو رونے جیسی شکل ہی بنا لینا، اللہ تیری شکل پہ بھی تیری مغفرت فرما دے گا۔ لہذا میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ دنیا کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے اور یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک بادشاہ جو ہے کسی بازار سے گزر رہا تھا تو دیکھا ایک عالم بیٹھا ہے اور لوگوں سے کچھ کہہ رہا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا بھائی کیا کر رہے ہو؟ عالم نے کہا، بات سننے جیسی، عالم نے کہا کہ بندے اور رب کی صلاح کرا رہا ہوں، بندے اور رب کا راضی نامہ کروا رہا ہوں۔ اچھا، بادشاہ نے کہا کیا ہوا؟ کہ رب تو مان رہا ہے، بندے مان ہی کوئی نہیں رہے، رب تو بلا رہا ہے، بندے آئی کوئی نہیں رہے۔ بادشاہ مسکرا کر چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ قبرستان گیا، دیکھا وہی عالم قبرستان کے اندر بیٹھا ہے اور قبروں کو مخاطب ہو کر باتیں کر رہا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا بھائی اب کیا ہوا، کیا کرنے لگا؟ کہا وہی بندے اور رب کی صلح کرا رہا ہوں، دوستی کروا رہا ہوں۔ کہا اب کیا ہوا؟ کہا اب بندے تو مان رہے ہیں، رب مان نہیں رہا۔ تو آج منانا ہے، آج اللہ کو راضی کرنا ہے، ورنہ اتر گئے نا قبر میں، ایک تو کب اتریں گے کوئی پتہ نہیں، لیکن جب اتر گئے پھر اللہ نہیں مانے گا، ہم بھلے جتنا منا لیں۔ آج اللہ کہتا ہے میں مانتا ہوں تو منا کر مجھے دیکھ لیں۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مانگی ہوئی تمام کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائیں۔ قبل اس کے کہ میں مناجات پڑھوں، بھائی اتنی لمبی چوڑی پرچیاں پڑھنے لگا تو دعا کا وقت بڑا شارٹ ہو جائے گا، لہذا بھائی ہم نے اپنی یہ ترتیب بنائی ہوئی ہے۔ ہماری کوشش تو یہ ہوگی کہ دعا جو ہے وہ 5:45 بجے سے پہلے سمیٹ لی جائے، اس لیے کہ 6:11 پر جو ہے وہ مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ہم 5:55 پر بھی نماز شروع کریں گے تو انشاءاللہ نماز اپنے وقت پر اللہ نے چاہا تو ختم ہو جائے گی۔ بہرحال اس کے لیے ہم نے اپنی ترتیب جو ہے بنا لی ہے، کیونکہ دعا مانگتے ہوئے ذرا دھیان نہیں رہتا وقت کا، تو آپ حضرات یکسو ہو کر دعائیں مانگیے گا، اس اعتبار سے انشاءاللہ فکر مند نہیں ہوئیے گا، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ بہرحال کچھ دعاؤں کی درخواستیں، سب سے پہلے ہماری مسجد کی کمیٹی کے تمام ممبران، خصوصاً ہمارے متولی صاحب، بھائی پرویز صاحب، قربان جناب صاحب، ان سب کے لیے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت والا معاملہ فرمائے۔ حافظ ذوالفقار صاحب اور ان کے والدین کے لیے دعائیں کریے گا، اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ حافظ آصف صاحب ہیں، حافظ ریاض صاحب ہیں، ہمارے مولانا جبران صاحب ہیں، حافظ ریحان ہیں، میرے ان چاروں ساتھیوں کے لیے دعائیں کریے گا، اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے والدین کو دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اس طرح بھائی ہمارے منظم علی فرید صاحب ہیں، ان کے بھائی تنظیم ہیں، آدم ہیں، ان کی ہمشیرہ، ان کے والدین کے لیے خصوصی دعائیں کریے گا۔ پورا مہینہ ماشاءاللہ یہاں یہ بیانات ریکارڈ ہوتے ہیں، اس کے بعد فی سبیل اللہ ماشاءاللہ جو ہے یہ بھائی مل کر جو ہے اس سارے کے سارے نظام کو آگے چلاتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، تو دعائیں کریے گا اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب کریں اور خصوصاً اللہ تعالیٰ ان کے بڑے بھائی کو اولاد کی خوشی نصیب فرما دے۔ اس طرح ہمارے بھائی شیزان صاحب ہیں، ہمارے بھائی صابر الیکٹریشین صاحب ہیں، ان کے لیے دعا کریے گا، ہمارے چیئرمین صاحب ہیں، اور ہمارے بھائی جاوید صاحب ہیں، جتنا باہر کا نظام ہمارا ساؤنڈ وغیرہ کا ڈسٹرب ہوتا ہے، یہ بیچارے بارش ہو کچھ بھی ہو اوپر چڑھ کے چھتوں کے اوپر جو ہے سسٹم کو صحیح کرتے ہیں۔ دعائیں کریے گا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی دعا تو قبول فرما لی، شادی ہو گئی ہے، اب اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ بھی عطا فرما دے۔ اور اس طرح ہمارے بھائی وسیم فرید صاحب ہیں، ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے خصوصی دعائیں کریے گا۔ بھائی ابراہیم صاحب ہیں، منور ہیں، عمران ہیں، دانش ہیں، بھائی الیاس صاحب ہیں، ان تمام ساتھیوں نے دعاؤں کی درخواست کی، تو جو بھی ان کی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ پوری فرما دے۔ اس طرح بھائی ہمارے بابو بشیر صاحب ہیں، ہماری تبلیغی جماعت کے یہاں کے پرانے اور بہترین ساتھیوں میں سے، ان کے لیے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے صاحبزادے حاجی خلیل صاحب، بھائی رئیس صاحب کے بڑے والد صاحب،
اور بابو بشیر صاحب کے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں جتنے بھی ان کے اہل و عیال ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے پورے گھرانے کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں اور عزتیں نصیب فرمائے۔ اور اس طرح ہمارے بھائی عمر صاحب ہیں، بھائی شکیل صاحب ہیں، بھائی نعیم صاحب ہیں، ہمارے محترم جناب ناصر حسین اجمیری صاحب ہیں، ان ساتھی ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، بڑے احسانات والے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خیر والا معاملہ فرمائے۔ ہمارے شہید تلاوت حضرت مولانا فرقان انور چوہان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے لیے دعائیں فرمائیے گا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اس طرح ہمارے دو شاہ نواز شہید کے لیے دعا کریے گا، اور ہمارے مدرسے کے ننھے طالب علم حافظ اسامہ بن محمد شریف کے لیے دعا کریے گا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس طرح ہمارے مرحوم اقبال ہوتی صاحب کے لیے خصوصی دعا فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے گھر والوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اور میری نظر تو پچھلے سال کی طرح آج بھی منتظر ہے، لیکن جانا سب کو ہے، ہمارے پیر صاحب شہید عرفان علی ہوتی صاحب کے لیے دعائیں کریے گا۔ انٹری مارتے ہی بھلے میں ممبر پہ بیٹھا ہوں ہاتھ اوپر ہوتا تھا، امام صاحب میں کہتا تھا پیر صاحب تھوڑا سا خیال کرو، ایسے دعائیں کرواؤ گے تو میرا دھیان ہی بڑھ جائے گا، کہنا یاد دلا رہا تھا۔ تو ہم نہ کل بھولے تھے نہ انشاءاللہ آج بھولے ہیں، ان کے لیے، ان کی بچیوں کے لیے اور ان کے نواسے نواسیوں کے لیے، ان کے اہلیہ کے لیے دعائیں کریے گا، اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اس طرح بھائی پوری کی پوری ہوتی فیملی، خصوصاً بھائی جرجس صاحب ہیں اور محترم جناب بوستان علی ہوتی صاحب ہیں، ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، اور جتنے بھی بوستان صاحب کے بھائی ہیں تمام کے تمام بھائیوں کے لیے بھائی توفیق صاحب ہیں، خصوصی دعائیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو تمام خوشیاں نصیب فرمائے۔ ہمارے بھائی امان کرنل صاحب ہیں، ان کے لیے، اور عید کے بعد ہماری بھتیجی کی شادی ہے، ان کے لیے دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ خیر ہی خیر نازل فرمائے، خیر کے فیصلے فرمائے۔ اس کے علاوہ بھی بھائی چند درخواستیں ہیں، پڑھ لو ورنہ ناراضگیاں بڑھ جاتی ہیں۔ بھائی احمد سلیمان صاحب ہیں، اسامہ مطیع الرحمان یاسین، بھائی رمضان، ان سب کی جو خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ اسے پورا فرما دے۔ اور اس طرح فرمائے بھائی حافظ افتخار صاحب کے والدین کے لیے دعا فرمائے گا۔ بھائی شاہد صاحب ہیں، ہمارے ینگسٹر گروپ کے تمام ساتھیوں کے لیے، اور شاہد بھائی کے لیے اولاد نرینہ کی دعا ہے۔ ہمارے ذاکر علی بھائی جان ہیں، ان کے مرحوم والدین کے لیے اور ان کی اہلیہ اور ان کے بچوں کے لیے خیر و عافیت کی دعائیں فرمائیے گا۔ بھائی پرویز اقبال صاحب کے والدین کی مغفرت کی دعا فرمائے گا۔ یہ ہو گیا بھائی، یہ بھی ہو گیا، ارے ہم بھولے کہاں ہیں، بلا وجہ پرچیاں دے رہے ہو بھائی، سب کو یاد رکھا ہوا ہے۔ محمد برہان صاحب ہیں، ان کی ہمشیرہ کے لیے دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کی ہمشیرہ کو دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اور بھائی دانش صاحب کے لیے بھی دعائیں فرمائیے گا۔ آخر میں اللہ سے ایک ہی دعا ہے کہ میرا مولا یہاں جتنا مجمع بیٹھا ہے، جب کسی نے بھی میرا مولا ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے سجدہ کیا، سب کو تو خیریں ہی خیریں عطا فرما، سب کی شرور سے حفاظت فرما، اور سب کو اپنے ماں باپ اہل و عیال کے ساتھ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما۔ ہمارے مرحوم لیاقت سولجر صاحب کے لیے خصوصی دعا فرمائیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اس طرح میرے دوستو جتنے بھی لوگوں نے جس درجے میں دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے، سب کی سبھی دعاؤں کو اپنے دربار میں قبول فرما۔